نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں EDUPK قرآن ٹی وی اور میں ہوں عدنان شوکت۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ جذبے میں ہیں اور ملک کے اندر مختلف طرح سے ختم نبوت کے قانون پہ محنت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اکثر مسلمان بھائی جو ہیں وہ سادہ لوگ مسلمان جو ہیں ان کو ایک تو اس چیز کا ہی پتہ نہیں ہے کہ قادیانی وہ کیا ہیں، اور 1973 کے آئین میں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ قربانیاں دی ہیں، اور کتنے ہی علماء اور کتنی ہی عوام جو ہیں اس کے لیے شہید ہوئے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کے حوالے سے کچھ قوانین جو ہیں وہ مرتب کروائے، اور یہ قوانین ہمارے پاکستان کے آئین میں موجود ہیں، لیکن ہمارے مسلمان اس کو نہیں جانتے۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بناؤں اور اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس چیز سے آگاہ کروں۔ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانیوں پر کون کون سی پابندیاں ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی پابندی جو ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی وہ اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ دوسری پابندی ان پہ یہ ہے کہ قادیانی 1973 کے آئین کے مطابق اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادتگاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے مسلمان سنتے جائیں اور ان کو آپ نے آگے بھی پھیلانا ہے۔ تیسری پابندی قادیانیوں پہ 1973 کے آئین کے مطابق یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور یہی وہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آج وہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اور اس سے اگلا قانون وہ یہ ہے، ان پہ پابندی جو ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو وہ اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اسی کا مذہب ہے جو مسلمان ہے، اور قادیانی جب مسلمان نہیں ہیں تو ان کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اپنے مذہب کو وہ اسلام کا نام دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس کے خلاف کیس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا قانون یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی، اپنے مذہب کی دعوت دینے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قادیانی آپ کو ملے اور آپ کو کسی طریقے سے وہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کی کوشش کرے تو فوراً آپ اپنے علاقے کے علماء سے مل کے تو اس کے خلاف آپ کیس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اس چیز سے آپ روک بھی سکتے ہیں۔ قادیانی یہ جو قوانین جو میں نے آپ کے سامنے قادیانیوں کے بارے میں بیان کیے ہیں، قادیانی ان قوانین کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ قانون عام کرنا ہے۔ اس انفارمیشن کو جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ پھیلائیں، کیونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، اور ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کو نبھائے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔